حضرت ایوب علی نبینا علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں. اللہ نے بیٹے بھی دیے، کھیت بھی دیے، بہت زیادہ جانور بھی دیے، بڑی دولت، بڑا کچھ. رب آزماتا بھی ہے، اس کا نظام ہے. جتنا کچھ کے قریب ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ آزماتا ہے. فرشتے عرض کرنے لگے مولا جناب ایوب، اللہ کریم نے فرمایا یہ میرا دوست ہے، ایوب میرا نبی ہے، میرا پیغمبر ہے، میرا دوست ہے. تو فرشتے عرض کرنے لگے مولا جو اس کو اتنا نواز دے اس نے دوست تو بننا ہی ہوتا ہے. ایک روایت میں 7 بیٹے، ایک میں 14 بیٹے، کھیت کھلیان باغ بڑا کچھ، تو دوست تو بننا ہے. تو رب کریم نے فرمایا جاؤ ازما لو، جا کے جاؤ، جا کے. کون کہہ رہا ہے؟ یاری تیری سونا تے ازمائشاں تیریاں اگ، اے سونا پرکھیا جاوندا ہی پہلو نال اگاں دے لگ، جاؤ ازما لو. فرشتے آ گئے، ایک ہی دن میں سارے باغ اجڑ گئے، جل گئے کھیت. ایک دن لگا، بننے میں وقت لگتا ہے، اجڑنے میں وقت نہیں لگتا. ایک دن لگا تو جانور ایک بیماری سے سارے مر گئے. جناب ایوب گھر سے باہر نکلے، واپس آئے تو ساری اولاد کی لاشیں پڑی. بڑا مشکل مسئلہ ہے نا، لیکن زبان پہ ایک ہی لفظ ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون. حضرت ایوب صبر سے، حوصلے سے، اطمینان سے. اس پر بس نہیں، اللہ کے نبی پیغمبر. یہاں تو جو 5 نمازیں پڑھتا ہے وہ کہتا ہے مجھے بخار کیسے ہو گیا، حالانکہ میں نمازی ہوں. میں تو روزانہ سورۃ یاسین پڑھتا ہوں، میرے گھر میں فاقہ کیسے آ گیا. میں تو روزانہ صبح قرآن شریف کھولتا ہوں، پھر بھی حضرت جی میرے گھر کے اندر بیماری کا کیا لینا دینا. حضرت ایوب بیمار ہو گئے. 1 2 3 4 ہفتے، مہینے، سال نہیں، 16 سال بیت گئے بیمار ہیں. 16 سال بیت گئے، 16 سال. حضرت ایوب علیل ہے. ایک دن زوجہ قریب آئیں تو کہنے لگی آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ جو بھی دعا کریں مالک قبول فرما لیتا ہے، دعا کریں آپ کو شفا دے دے. جناب ایوب فرمانے لگے ایک بات تو بتا، شفا کتنے دن رہی ہے؟ کہنے لگی 60 سال. فرمایا کھیت کھلیان اولاد مال دولت کتنا عرصہ رکھا؟ 60 سال. 60. آپ فرمانے لگے بیماری کو کتنے سال ہوئے؟ کہا 16 سال. فرمانے لگے ذرا مجھے تکلیفیں اور بیماریوں کو بھی 60 سال ہو لینے دے، پھر دعا بھی مانگ لوں گا. برابر تو ہو لیں، ابھی تو صرف 16 ہوئے، 60 ہو لیں دعا مانگ لوں گا. اور فرمانے لگے دعا مانگنی چاہیے پر میرے رب کو پتہ ہے ایوب کس حال میں ہے. بس زبان پہ یہ لفظ آئے تو اللہ نے فرشتوں سے فرمایا تم نے جانچ لیا ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا، پتہ چل گیا؟ کا مولا چل گیا. فرمایا جاؤ اب میرے بندے کو نواز دو. بس مالک بے نیاز ہے نا. بنجر زمینیں پھر سے آباد ہو گئی، پھر سے جانور آ گئے، پھر سے وہی لہر بہر ہو گئی. بیٹے بھی اللہ نے دے دیے، مال دولت جائیداد ہر چیز. گھر میں بیٹھے شفا بھی ہو گئی. حضرت ایوب کی زوجہ قریب بیٹھی ہے، سکھوں کے دن آ گئے. پوچھنے لگی ایوب ایک مسئلہ پوچھنا ہے. ایک بات ذہن میں آئی، اجازت دے تو دریافت کروں؟ فرمانے لگے پوچھو. تو زوجہ عرض کرنے لگی حضور بتلائیے دکھ اچھے کے سکھ، دکھ اچھے کے سکھ. تو جناب ایوب فرمانے لگے دن سارے اللہ کے ہیں، دن سارے اللہ، دکھی رکھے تب بھی مہربانی، سکھی رکھے تب بھی فضل اسی کے ہیں. پر اگر میرے دل کا حال پوچھے نا تو دکھ بڑے اچھے تھے، بڑے اچھے تھے وہ دکھ. کہا حضور دکھ اچھے تھے؟ تو جناب ایوب فرمانے لگے جب میں بیمار تھا تو میرا رب 24 گھنٹے میں ایک دفعہ میرا حال پوچھا کرتا تھا. رب پوچھتا تھا ایوب تیرا کیا حال ہے؟ رب پوچھتا تھا، خدا خود میر مجلس بود، اللہ پوچھتا تھا. فرماتے ہیں 12 گھنٹے اس مزے میں گزر جاتے تھے کہ میرے رب نے میرا حال پوچھا ہے. 12 گھنٹے اس کیف میں بیت جاتے کہ اللہ نے حال پوچھا ہے. اور فرمایا اگلے 12 گھنٹے میں انتظار کرتا رہتا تھا کہ رب دوبارہ کب حال پوچھے گا.
فرمایا 24 گھنٹے میں ایک دفعہ پوچھتا تھا. 2 عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے، 2 انتظار میں. تو فرماتے ہیں بس یہ اس طرح حال گزر جاتا تھا. فرمانے لگے شفا تو ہو گئی، صحت تو ہو گئی، کھیت کھلیان تو ہو گئے، پر اب میرا رب میرا حال تو نہیں نہ پوچھتا. صبر کرنا سیکھیں، حوصلہ پیدا کریں. یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، چھوٹے چھوٹے معاملات پہ رونے لگنا اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کو آڑ بنا کر ناشکری کرنا صبر پیدا کرے. یہ بہت اعلیٰ عادت. اگر آپ میں حوصلہ ہوگا نا تو گھر کے اندر بہت سارے معاملات، گھر کے اندر، دفتر کے اندر، فیکٹری کے اندر، معاشرے کے اندر صحیح رہیں. لیکن اگر آپ صبر کے عادی نہیں، صبر نہیں کرنا آتا، تو پھر تو بڑی جلدی آپ کے معاملات بگڑنے لگے. چوتھی عادت ہے نیکیاں کر کے ان کو بھولنا سیکھیں. نیکی کر کے بھول جایا کریں. کسی کو روٹی کھلا کے اسے یاد نہ رکھیں، کسی کو رستہ دکھا کے پھر اسے یاد نہ رکھیں، کسی کو ایک دفعہ 10,000 قرض دے کے اس کی مشکل میں پھر دوبارہ اس کا ذکر نہ کریں. یہ خوبصورت لوگوں کی علامت نہیں، یہ کمزور لوگوں کی علامت. جو کمزور لوگ ہوتے ہیں نا، چھوٹے لوگ، وہ اس کا ذکر کرتے ہیں. وہ کچھ جگہوں پہ اپنی نیکیوں کا اظہار کرتے ہیں. نیکی ہوتی وہ ہے جو بندے اور رب کے درمیان راز ہوتی ہے، جو اللہ اور بندے کے درمیان. اب نا اس عادت کی بڑی ضرورت ہے، بڑی ضرورت. ہر آدمی کہہ رہا ہے میں نے فلاں کے لیے بڑی قربانی دی. کون سی قربانی دی؟ سولی پہ لٹکا ہے تو کیا کیا ہے؟ میں نے فلاں لیڈر کے لیے بڑی قربانی دی. مثلا کیا کر دیا، کیا انقلاب. اور جب آپ نے کہہ دیا تو پھر وہ قربانی ویسے بھی ختم ہو چکی ہے، اب تو وہ ملیا میٹ ہو گیا. اظہار جو کر دیا. نیکی کریں پھر اس نیکی کو چھپائیں، اس کا اظہار. ہمارے ہاں پوسٹر بڑے لگتے ہیں، اجتماعی شادیاں. یہ جناب یہ لوگ نا، یہ رمضان شریف چڑھتے ہی ہمارے پاس پرچیاں لے کے آتے ہیں، جمعے میں اعلان کر دیں 4:30 بجے تک غریب سارے فلاں جگہ پہنچ جائیں، وہاں آٹا بانٹا جائے گا. تو میں کہتا ہوں غریبوں کی لسٹ ہم سے لے لو، خود جا کے گھروں میں دے آؤ. یہ سنت نہیں نبی پاک علیہ السلام کی، یہ صحابہ کا طریقہ نہیں گھر جا کے دینا. یہ حضور علیہ السلام نے سکھایا نہیں رات کے وقت کسی کی خدمت کرنا. پہلے لوگ غریب کی بیٹی کو اپنی بیٹی سمجھتے تھے. اب غریب کی بیٹی کی شادی ہوتی ہے اجتماعی شادی میں، بڑا بورڈ لگایا جاتا ہے، پھر اخبار پہ فوٹو ہوتی ہے دولہے کی، یعنی اس کی ویڈیو بناؤ تاکہ اس کے پوتے بھی کل کو کہیں کہ ہماری دادی کی شادی خیرات میں ہوئی تھی، ہمارے دادا کا نکاح خیرات میں ہوا. ٹھیک ہے، ہم پر لوگ خشکی کا تانا لگاتے ہیں تو کوئی حرج نہیں، لیکن میں نہیں قائل. مجھے کہتے ہیں جی محفل میلاد پر ہم 11 بچیوں کی شادی کرائیں گے، تو میں کہتا ہوں آپ کو کیا ضرورت ہے؟ جو اگر کچھ شوگر کی پٹی بھی باندھنی چاہیے. حضرت ایوب 18 سال بیمار رہے، زوجہ کہنے لگی دعا کر لو، تو آپ فرمانے لگے بی بی سے کہ صحت کتنی دیر رہی؟ اس نے کہا 60 سال. تو آپ فرمانے لگے ذرا بیماری کو بھی 60 سال گزر لینے دو، پھر دعا بھی کر لیں گے. یہ دعا کی، اللہ یہ لفظ کہے، اللہ نے صحت دے دی، تندرستی آ گئی. ایک دن گھر میں بیٹھے بیٹھے زوجہ کہنے لگی کہ ایوب یہ بتاؤ دکھ اچھے کہ سکھ؟ آپ فرمانے لگے سارے دن ہی اللہ کے ہیں، پر دکھ بڑے اچھے تھے. مجھ سے پوچھو تو دکھ بڑے اچھے تھے. کہا کس طرح؟ تو حضرت ایوب فرمانے لگے جب میں بیمار تھا تو 24 گھنٹے میں ایک دفعہ میرا رب میرا حال پوچھا کرتا تھا. ایک دفعہ میرا اللہ پوچھتا تھا ایوب تیرا حال کیا ہے؟ فرماتے ہیں 12 گھنٹے تو لذت ہی رہتی تھی کہ میرے رب نے میرا حال پوچھ لیا، اور اگلے 12 گھنٹے میں انتظار کرتا تھا مالک حال دوبارہ کب پوچھے گا. فرمانے لگے اب صحت تو ہو گئی ہے، پر اب میرا رب میرا حال تو نہیں نہ پوچھتا. بھائی مشکلات جو ہوتی ہیں وہ تو تجھے سجا دیتی ہیں، سوار دیتی ہیں. تجھے یاد آتا ہے کوئی اپنا، جب تجھے درد ہوتی ہے نا، تکلیف ہوتی ہے، پھر تیرا دل کرتا ہے کوئی کندھا ملے جہاں میں سر رکھ کے رہوں. پھر اسی لیے تو کسی درویش سے کسی نے پوچھا تھا اپنا کون ہوتا ہے؟ تو کہا جو تجھے دکھ کے وقت یاد آئے وہ تیرا اپنا ہے. جو تجھے عین آزمائش کے وقت یاد آئے اور تجھے اس کا نمبر فوراً تیرے موبائل پہ چلنے لگے وہ تیرا اپنا سجن ہے، جس کو تو دکھ کے وقت یاد کرے. تو بھائی مشکلات کے بعد جو اللہ آسانی دیتا ہے. حضرت ابراہیم کو آگ میں بھی پھینکا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ستایا بھی گیا، نکالا بھی گیا، لیکن جب ان مشکلات سے گزرے تو میرا رب فرماتا ہے
وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. کہا جب ابراہیم پورے اترے تو پھر ہم نے انہیں امام بنا دیا. یا اللہ کس طرح کی امامت دی؟ فرمایا میں نے اتنی اعلیٰ شان عطا کی ہے کہ اپنے لاڈلے رسول کو جناب ابراہیم کی نسل میں پیدا فرما دیا ہے. میں نے مصطفیٰ کو ان کی نسل میں پیدا کر دیا, قیامت تک کے لیے ان کا وقار بڑھا دیا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. ان کی عظمت بڑھا دی, اس لیے کہ جب وہ آزمائش سے گزر کر کے آئے ارج و آسانی دی. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دین ابراہیمی کی بہت ساری چیزوں کو رکھا, کہا میں ملت ابراہیمی پہ ہوں. جب کوئی مشکلات کو عبور کر کے آتا ہے, جب کوئی تکلیفیں سہ کر کے آتا ہے, اس کے لیے جو اجر ہوتا ہے, اس کے لیے جو پھر اللہ کتنی ذرا بڑی توجہ کیجئے گا. لوگ سمجھتے ہیں فلاں آدمی مشکل میں ہے تو شاید مشکل میں ہی رہے گا, فلاں آزمائش میں ہے تو شاید میرا اللہ فرماتا ہے ایک مشکل دے کے میں 2 آسانیاں بھی دوں گا. تم مشکل دیکھ رہے ہو, مشکل نہ دیکھو, وہ جو اس کو بعد میں آسانی آنے والی ہے, اور ڈبل جو میں اس پر نعمت کرنے والا ہوں اس کو دیکھو. حضرت یوسف کو بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا تھا, اور جب کنویں سے نکلے تو مصر کے بازاروں میں بکے, اور پھر زلیخا نے الزام لگایا تو حالات بگڑ گئے. حضرت یوسف کو جیل جانا پڑا. کتنی کٹھن زندگی تھی, لیکن میرے مالک کو کچھ اور ہی منظور تھا. کنویں میں گرنے والے, بازار میں بکنے والے, جیل میں جانے والے, الزام لینے والے جناب یوسف کو رب کریم نے اسی مصر کا بادشاہ بنا دیا. اللہ پاک نے اسی مصر کا حکمران بنا دیا. یاری تیری سونا پر ازمیشاں تیریاں اگ, اے سونا پرکھیا جاوند آئی پہلو نال اگاں دے لگ. اس کے لیے تھوڑا سا جتن کرنا پڑتا, تھوڑے کٹھن حالات سے گزرنا پڑتا, تھوڑی آزمائشوں کا روپ دیکھنا پڑتا. ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں چھیڑے کوئی نہ کوئی تکلیف نہ آئے, کوئی آزمائش. یہ ہو نہیں سکتا میرے بھائی. نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا. 100 بار جب عقیق کٹا تب جا کر نگی ہوا. ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں کچھ بھی دقت نہ آئے, مشکلات نہ آئے. اور مشکلات تو انسان کو سنوارتی ہیں بھائی, وہ تو نکھارتی ہیں. کبھی پوچھا کرو جا کر کے کسی گندم کے دانے سے کہ تو کہاں سے ہو کے آیا ہے, کہاں سے نکل کے آیا ہے, تو وہ بتلائے گا کہ بڑے مشکل مراحل سے گزرا ہوں, اور پھر اللہ نے مجھے طاقت دی ہے کہ میں انسان کے وجود کا حصہ بناؤں. تو بھائی کٹھن مراحل, آزمائشیں, تکلیفیں, یہ انسان کو بڑا انسان بنا دیتی. یہ اس کے لیے ترقیوں کا پیش خیمہ ہوتی. ہمارے جوان پریشان ہو جاتے ہیں, عورتیں خاص کر کے اس بات پہ توجہ کریں, وہ بڑی جلدی غم لے جاتی ہیں. وہ کہتی ہیں جانے میرا کچھ ہوگا ہی نہیں, جانے میرا کچھ ہو ہی نہیں سکتا. میرے بھائی درجنوں اور بیسیوں لوگ ایسے ہیں جن کی اولادیں نہیں تھی, لیکن نام ان کا ان سے بھی زیادہ ہے جو بڑے بڑے صاحب اولاد. میرے بھائی یہاں لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ اولاد ہوگی تو یہ ہوگا, فلاں ہوگا تو یہ ہوگا. بھائی ایسی کوئی بات نہیں. میرے پاس پیسے ہوتے تو میرا ابا بیماری سے فوت نہ ہوتا. جو مالدار ہوتے ہیں تو کیا وہ بچ جاتے ہیں؟ حضرت اسرائیل انہیں چھوڑ جاتے ہیں؟ او خدا کے بندے تو کیسی بات کر رہا ہے. یاد رکھ, یہ جو آزمائشیں ہوتی ہیں, یہ جو تکلیفیں ہوتی ہیں, یہ جو تھوڑے سے مشکل حالات ہوتے ہیں. حضرت یونس علیہ السلام کی دوستی ہوگی حضرت جبریل امین سے, تو جناب جبریل ملنے آئے. حضرت یونس علیہ السلام فرمانے لگے جبریل میرا دل کرتا ہے مجھے اس بندے کی ملاقات کرا جو اللہ کا سب سے زیادہ عبادت گزار بندہ ہے. حضرت جبریل امین لے گئے دور فلسطین کے علاقے میں, اور لے جا کر ایک بندے سے ملاقات کرائی جس کی دونوں آنکھیں بھی کوئی نہیں تھی, دونوں بازو بھی کوئی نہیں, دونوں پیر بھی کوئی نہیں, اور اس بندے کی زبان پر لفظ بڑا کیا جاری تھے, یا اللہ تیرا شکر ہے, یا اللہ تیرا, بول کے کہیے یا اللہ تیرا, اے اللہ تیرا شکر ہے. شکر کر رہا تھا. حضرت جناب سیدنا یونس علیہ السلام کہنے لگے میں نے تجھے عبادت گزار کو ملانے کو کہا تھا, تو کہاں لے آیا؟ حضرت جبریل کہنے لگے یا یونس, یہ ہر چیز جانے کے باوجود اپنے رب کی رضا پہ راضی ہے. اس وقت دنیا میں نبیوں کے بعد جس سے اللہ سب سے زیادہ پیار کر رہا ہے وہ یہی بندہ ہے. یہ اپنے رب کی رضا پہ راضی ہے. اے تن میرا کنگی ہووے تے میں زلف سجن دی واواں, تے پوش میرے دی جتی بن جائے تے میں یار دی قدمی آواں. مارو مینو مار مکاؤ, کوئی عذر نہ پیش لے آواں, تے جے سونا ہی میرے دکھ وچ راضی.
ਜੇ ਸੋਹਣਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਰਾਜ਼ੀ, ਜੇ ਸੋਹਣਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਰਾਜ਼ੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਡਾਵਾਂ। मालिक की जब इस हाल में राजी है तो बस ठीक हो गया, ठीक हो गया। वसल अच्छा है ना फिराक अच्छा है, बस जिस हाल में महबूब रखे वही हाल अच्छा है। बस जिस हाल में उन्होंने रखा बात ठीक हो गई। इसमें अब इंसान शिकवा करते फिरे कि ये किस तरह है, वो किस तरह, अपने आप को मुतमईन रखा। मुश्किल के बाद जो आसानी हजरत लुकमान हकीम, उनके नाम पर कुरान मजीद की पूरी सूरत है। हजरत लुकमान हकीम अलैहि रहमा, आप अपने बेटे को नसीहत कर रहे थे, कहने लगे बेटा को मुश्किल आए तो घबराना नहीं, कोई मुश्किल आए तो करे, बेटों को समझ आ जाए कि मुश्किल आए तो, समझ आ रही है बात की, मुश्किल आए तो। और क्या खूबसूरत जुमले, बेटे को बिठा के कहते हैं बेटा छोटी मुश्किल आएगी तो अल्लाह बड़ी मुश्किलात आसान कर देगा। समझो छोटी मुश्किलात आई तो अल्लाह ने बड़ी मुश्किलें उसने आसान कर दी। और आपको बताऊं असल इंसान होता ही वो है जो मुश्किलों में जीने का ढाब सीख जाता है, वो बन जाता है, जो कर्ब के हालात में जीने का सलीका सीख जाए। अपने बच्चों को ये समझाना, हजरत लुकमान बेटे मुश्किल आए तो घबराना नहीं, बड़ी को टाल देती है, वो नेकी का और आसानी का पेश खैमा होती है। अल्लाह उसके बाद आसानी समझा रहे हैं। कुछ दिनों के बाद कहने लगे आओ फला अल्लाह के नबी की मुलाकात को चले, फला नबी अलैहिस्सलाम से मिलने चलते हैं। उस जमाने में जो नबी थे उनसे मिलने चले गए। बेटे को बात याद थी, घोड़े पे बैठे, इमाम इब्ने जौजी ने इसको लिखा है, घोड़े पे बैठे थे दोनों के पास घोड़े थे। अब रास्ता बहुत ज्यादा था, खाना साथ ले लिया, पानी साथ ले लिया, रास्ता लंबा था, सहरा का इलाका था। जब जाने लगे तो इतनी सख्त गर्मी हुई कि घोड़े भी बेहोश होने लगे। अचानक ऐसी गर्म लू चली कि घोड़े भी। अब दोनों बाप बेटा जो थे वो बड़ी जोश में थे कि जाना ही जाना है। घोड़े से उतर करके पैदल चलने लगे। अब पैदल चलते चलते जरा आगे गए तो अब गर्मी में जितना बंदा पैदल चलता है उतना प्यास भी ज्यादा लगती है, तो पानी पीते रहे, खाना खाते रहे, खाना पानी भी खत्म हो गया। थोड़ा आगे चले ना, इस कदर तकलीफ बढ़ी कि हजरत जनाबे लुकमान के बेटे के पैर के अंदर एक हड्डी पेवस्त हो गई। इतनी बड़ी हड्डी थी वो अंदर ही चली गई, पैर खून के फवारे गिरने लगे, बेटा बेहोश हो गया। हजरत लुकमान उसके सराहने बैठे तो बेटा था ना, आंखों में आंसू आ गए। बेटे ने आंख खोली तो कहने लगा अब्बा जी आप तो सब्र करने वाले हैं, आप रो रहे हैं। फरमाया बेटे मैं क्या करूं, मेरे सीने में जो दिल है वो एक बाप का दिल है। तो बाप जो हुआ तेरा, तेरी दुख पर रोना आया। बड़ी मुश्किल से दांत के साथ हड्डी निकाली, हड्डी निकली तो खून भी चला। साहबजादा कहने लगा हुजूर आपने तो कहा था हर मुश्किल के बाद आसानी होती है, और छोटी मुश्किल देख के अल्लाह बड़ी से बचा लेता है, तो हम तो अच्छे काम चले थे, मुश्किल पे मुश्किल, मुश्किल पे मुश्किल, ये क्या है। हजरत लुकमान कहने लगे बेटा ना तू रब की हिकमतों को जानता है ना पूरी तरह मैं जानता हूं, लेकिन जो मैंने कहा था वो बात सच्ची है। फइन्ना मअल उसरी युसरन इन्ना मअल उसरी युसरा। अल्लाह हर मुश्किल के बाद आसानी अता फरमाएगा, और फरमाया मेरा ईमान है कि जरूर अता फरमाएगा। ये बात कह रहे थे कि सामने से धुआं उठा, इतना सख्त धुआं उठा कि आपने सोचा शायद वहां बादिया वहां जाते हैं। वहां चलने लगे तो पीछे से किसी ने आवाज दी ठहर जाओ, रुको। वहीं रुक गए। थोड़ी देर गुजरी तो कहा रुक जाओ। जब रुके तो एक बोलने वाला बोला, कहने लगा तुम्हारे लिए थोड़ी देर के बाद जानवरों का बंदोबस्त कर दिया जाएगा, खाने का भी बंदोबस्त हो जाएगा, बच्चे का पैर भी सही हो जाएगा, चले जाना, लेकिन जरा ठहरो। हजरत लुकमान कहने लगे बोलने वाले तू कौन है? तो कहने लगे मैं अल्लाह का फरिश्ता हूं, मैं अल्लाह का फरिश्ता हूं। कहा अल्लाह के फरिश्ते और ये सारा कुछ क्या है? तो फरिश्ता कहने लगा असल बात यह है कि सामने बस्ती पर मुझे अजाब नाज़िल करने का हुक्म मिला था, आप बड़ी तेजी से आ रहे थे, मैंने रब से दुआ की कि अल्लाह इस बाप बेटे की गलती कोई नहीं, मेहरबानी फरमा। रब ने पहले आपको सहरा में उलझाया, फिर मेरी दुआ की बरकत से आपके घोड़े ठहर गए, फिर मेरी दुआ की बरकत से आपका पानी खत्म हुआ, फिर मेरी दुआ की बरकत से आपके बेटे को जख्म आया, फिर मेरी दुआ की बरकत से सामने से धुआं उठा। फरमाया ये तो तुम्हें मुश्किल पे मुश्किल आ रही थी, ये तो मेरा रब तुम्हें अजाब से बचाना चाह रहा था। ये जो तुम्हें मुश्किल पर मुश्किल आ रही थी तो मेरा मालिक तुम्हें अजाब से बचा रहा था, तुम समझ नहीं रहे थे। हजरत लुकमान ने बेटे की तरफ देखा तो बेटे कहने लगे अब्बा जी बात बिल्कुल सच्ची है, अफदलु जिक्र ला इलाहा इल्ला, और फिर पढ़ने लगे हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील,
نعم المولا و نعم النصیر، یہ ورد ہونے لگا۔ بھائی جب تجھے مشکل آتی ہے، آزمائش آتی، تو اس وقت سمجھتا ہے پتہ نہیں میرے ساتھ کیا بننے لگا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چھوٹی مشکل دے کے تجھے بڑی سے محفوظ رکھتا ہے، چھوٹی بیماری دے کے تجھے بڑی سے محفوظ رکھتا ہے۔ بلکہ میں ایک دفعہ ایک تکلیف میں، ایک آزمائش میں مبتلا ہو گیا، تو میں نے اپنے حضرت سے کہا کہ حضور سارے دکھ کٹھے ہی آ گئے، کیا کیا جائے؟ تو آپ فرمانے لگے